सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, इस दौरान गिरफ्तारियों का जवाब बनता था? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो हर दौर में अपोजिशन के साथ यही होता है और यही सवाल होता है कि पुरअमन एहतजाज का अपोजिशन को हक हासिल है, लेकिन गिरफ्तारियों का कोई जवाब बनता है या नहीं। देखिए, बाजे के क्या वजह है कि हम तारीख से सबक हासिल नहीं करते। एहतजाज का हक आईन पाकिस्तान हर पॉलिटिकल पार्टी को देता है, हर शख्स को देता है, ज़ाहिर राय की आज़ादी का। अब बाजे के क्या ये जो एहतजाज और मुज़ाहमती सियासत होती है, ये एक ख़ास वक्त होता है जिसमें वो नतीजा खेज़ होती है। अगर आप मुसलसल एक एहतजाजी और मुज़ाहमती कैफियत तारी रखें तो लोग भी थक जाते हैं, सियासी कारकुन बहरहाल इंसान होते हैं। जी, आपने पहले भी कहा था कि इसकी टाइमिंग अभी दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई, ये गिरफ्तारियां बनती थी। देखें, ये आपने गिरफ्तारियां शायद इस प्रोग्राम के दौरान ही वो इन्हें छोड़ दे। देखें, हम माजी के अंदर इस तरह की तहरीकें देख चुके हैं, लेकिन इसका असल सवाल आपका ये है कि हुकूमत पे ये किस हद तक असरअंदाज होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत पे असरअंदाज होगा, ये असरअंदाज पाकिस्तान की मईशत पर होगा। इस वक्त जब हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान का बड़ा इशू है, वो तो मईशत है, और इसी वजह से पाकिस्तान के अवाम मसाइल ज़्यादा हैं, लोग महंगाई ज़्यादा है, और सियासी जमातें जो होती है कुछ इशूज़ पे इख्तलाफ राय करती हैं। कभी मुल्की मफादात पर, मईशत के अमल पर सियासत नहीं होती। और अब ये जो कैफियत तारी करने की कोशिश की जा रही है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पेशावर में वो एक बड़ा शो करेंगे इसलिए कि चीफ मिनिस्टर साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर टारगेट उनका पंजाब है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब के अंदर एक इंतखाबी मैदान लगा है, पंजाब के अंदर सियासत है। तो पंजाब कब वापस आएगा? और ख़ास तौर पे लाहौर के हवाले से कहा जाता है कि लाहौर हमेशा किसी भी एहतजाजी तहरीक में आखिर में निकलता है। लतीफ़ खोसा साहब को कहाँ पकड़ा गया? देखें, सियासी कारकुन घर से पकड़ा गया। सलमान अकरम राजा साहब, देखिए, कोई बड़ा इवेंट वो क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन हमें कोई सियासी जमातें जब एहतजाज कर रही होती है ना, तो ये उनके इस हक़ को तस्लीम करना चाहिए। अलबत्ता ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पे असरअंदाज तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत पर ज़रूर असरअंदाज होगा। और ये अगर यही सिलसिला जारी रहेगा, इस हवाले से दो आराम मौजूद हैं। बाद ये कि पोलिटिकल पार्टीज़ जो है स्ट्रगल करती हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को मुल्की मफादात के ताबे रह के करती है। IMF वाला इशू नहीं देखा कि IMF पे उन्होंने कहा जी कि लेटर लिखा, सबको पता था। मैंने कल भी कहा था कि उनको पता था कि क्या जवाब आना है, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान की जागलसाई हो रही है। वो समझते हैं कि हुकूमत की जागलसाई होगी, हुकूमत की नहीं रियासत की हो रही है। इस मामले पे उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। बिल आखिर इस तरह का एहतजाज डायलॉग में खत्म होता है। ठीक है, लेकिन आपका ये मानना है कि इस एहतजाज से मुंतखब हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? एक तरफ हम देख रहे थे सदर जरदारी हल्फ उठा रहे थे, दूसरी तरफ PTI के कारकुनान सड़कों पर थे। एक तो इस एहतजाज की टाइमिंग और ये असरात क्या हो सकते हैं इस एहतजाज के? देखिए, ये एहतजाज पे आप मुझे बताइए, इसके हक में आपको आर्गूमेंट चाहिए या इसके अगेंस्ट चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। दोनों तरफ की आर्गूमेंट मिल जाती है। बात यह है कि जो पाकिस्तान में जिस तरह चीज़ें चल रही हैं वो जमहूरियत के मुताबिक तो नहीं चल रही ना। अगर जमहूरियत अप्लाई करनी है और फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई कर रहे हैं, सब पे अप्लाई कीजिए ना। कि एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी, वो तो गलत है और एहतजाज से ये होगा, एहतजाज से वो होगा। भाई यही कानून हुकूमत वालों पे भी अप्लाई होता है। वो डंडा सोटा लेके आ जाते हैं। वो GPO का चौक एक है वहाँ जो हाई कोर्ट के साथ, और GPO वाला चौक जो है वहाँ चूँकि वकला होते हैं अच्छे खासे, हाई कोर्ट साथ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे है वहाँ से, तो वो वहाँ जो है ये डंडा सोटा करते हैं। तो ये जो कोर्सिव एपरेटस ऑफ द स्टेट है, ये जो हमारी हुकूमतों को ये ख्याल पैदा हो गया है कि उनके पास स्टेट है, उनके पास लीगल सिस्टम है और लिहाजा वो चीज़ों को कंट्रोल कर लें। वक्ती तौर पे तो कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि होता ये है किसी को पकड़ लिया, बाद दफ़ा छोड़ देते हैं चंद घंटों के बाद या अगली सुबह छोड़ देते हैं, बाद दफ़ा नहीं छोड़ते, जब तक वो बेल लेगा उसको एक आध हफ्ता तो जेल में वो हो जाता है। उससे नफ़रत बढ़ती है। और उसके अलावा आप ये देखें कि क्या मसाइल क्या हैं। देखिए, अवाम अगर इनके साथ नहीं है, एक्टिविस्ट थे, तो अवाम हुकूमत के साथ भी नहीं है। हुकूमत के हक में भी लोग बोलते हुए घबराते हैं आजकल के ज़माने में, बल्कि जो हुक्मरान है वो आजकल ज़्यादा परेशान हमको नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको तो एड्रेस करना नहीं चाहते, और मामलात को दूसरे तरीके से करेंगे। कोई कहेंगे जी मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये भी एक बड़ा पैटर्न है हमारे यहाँ
کہ حکومت کے خلاف احتجاج ملک کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، کہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ بھائی مفاد کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں؟ مفاد کیا یہ ہے کہ حکومت اپنی قائم رہے، ان کا تم تراک چلتا رہے، عوام جو ہے ذلیل ہوتے ہوئے رہیں، اور عوام جو ہے ان کو روٹی کھانے کو نہ ملے۔ کبھی پرائسز کا آپ نے اندازہ لگایا جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، اتنی نا امیدی ہے لوگوں میں؟ آج آپ ان کو آپشن دے دیں پاکستان چھوڑنے کا، 80% پاپولیشن آپ کی پاکستان چھوڑ کے چلی جائے گی۔ یہ ہے جو ہمارے حاکموں کو سوچنا چاہیے۔ حاکم اپنے فیشن، اپنی بہتری، اپنی بقا، اپنی ترقی پہ جو ہے ٹائم لگاتے ہیں۔ کبھی عوام کو جا کے دیکھا ہے کہ یہاں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اسکولوں اور کالجوں میں جا کے دیکھا ہے کہ بچوں کا حال کیا ہے سرکاری اسکولوں میں؟ آج کل دورے تو کر رہی ہیں ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ مختلف تعلیمی اداروں کا اور مختلف مقامات کا، لیکن آپ نے جو بات کی، آپ نے کہا نہ عوام اس طرف ہے اور نہ ہی عوام اس طرف ہے، تو یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کی عدم وابستگی کی وجہ کیا ہے۔ ہم بات کریں رسول بخش رئیس صاحب اس احتجاج کی، تو احتجاجی سیاست سے کتنا فائدہ پہنچے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں فوری طور پر تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں پاکستان میں کوئی انقلاب لا سکتے ہیں یا حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں یا انتخابی نتائج جن کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں، شدید تحفظات ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ غالباً وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تاثر جو انتخابات کے بارے میں پیدا ہوا ہے کہ اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، اس کو وہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ ان کی سنوائی ہو سکتی ہے کہیں پہ؟ کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے انہوں نے۔ بن سکتا ہے، کوئی کمیشن بن بھی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا کمیشن بنے جو طاقتور ہو، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف، اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایسا کمیشن بنے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت ان کا کوئی خیال ہے کہ وہ ایسا کمیشن بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ سیاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی تنازعات پیدا ہو گئے ہیں انتخابات کے حوالے سے یا احتجاج کے حوالے سے یا کسی بڑی سیاسی جماعت کے حوالے سے، تو سیاست کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس تنازع کو، اس مسئلے کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے، حل کیسے کرنا ہے، حل کی طرف کیسے آنا ہے۔ اگر آپ مسائل کو اس طرح سے چھوڑ دیں تو وہ مسائل پھر ایک بحران کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو پاکستان بحرانوں میں رہتا ہے کہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ مفاہمت چاہتے ہیں ہمارے رہنما، سیاست جمہوری کرنا چاہتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں ہر ادارے کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی کشمکش، جو سیاسی کشمکش ہے پاکستان میں، جس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی طرف آپ دیکھیں تو کوئی آگے بڑھ کر ان کشمکش کی وجوہات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہے، لیکن صافی صاحب بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی، آپ کی نظر میں یہ احتجاج اور علی امین گنڈا پور صاحب کے مطالبات کتنے حقیقت پسندانہ ہیں؟ دیکھیں اگر ہم حقائق پہ مبنی بات کریں تو حقیقت پسندانہ تو ضرور ہے۔ اگر ان کا مطالبہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کی جائے، 9 مئی کا وہ اشارہ دے رہے ہیں، سائفر کا دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے باقی جو کیسز ہے اس کے بارے میں ان کا مطالبہ، تو کوئی ماورائے آئین یا ماورائے قانون مطالبہ تو ان کا نہیں ہے۔ جب پی ٹی آئی اس بات پہ راضی ہے تو میرے خیال میں ان کے مطالبات پورے کرنے میں اگر جلدی دکھائی دی جائے تو میرے خیال میں اچھی بات ہوگی، لیکن شنوائی ہونا وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے زیادہ امکانات نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور کا انداز بھی جارحانہ ہوتا ہے، جو ہمارے حکمرانوں کو جو مرکز میں بیٹھے ہیں ان کو وہ انداز پسند نہیں آتا، تو میرے خیال میں ان کے ان مطالبات پہ زیادہ غور نہیں ہونے والا۔ لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ وہ حقیقت پسندانہ ہے یا نہیں، تو واقعی وہ حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ ایک تنازع تو ہے۔ ایک ملک ایک بڑی جماعت کا لیڈر اس وقت پابند سلاسل ہے، اور ان کے خلاف جو قائم کیسز ہے اس میں کئی ابہامات موجود ہے، تو ان ابہامات کو دور کرنے کے لیے اگر خصوصی کوئی کمیشن بنایا جائے یا کوئی عدالتی کمیشن کے ذریعے ان کی تحقیقات کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بات وہی آ کے رک جاتی ہے کہ جن کے ساتھ ان کے تنازعات ہے
تو کیا ماضی میں ہم نے اس قسم کے کمیشنز کے جو فائنڈنگز ہے یا ان کی ریکمنڈیشنز ہے، ہم نے جو متاثرین تھے ان کے حق میں ایسی کوئی مثال ہمارے پاس ریسنٹ پاسٹ میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی کوئی ریلیف مل سکتا ہے، لیکن ایک مطالبہ ہے. لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے بانی کو رہا نہیں کیا جائے گا اور ان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. آپ نے بات کی کہ وفاق کو ان کا جارحانہ انداز کوئی خاصا پسند نہیں، لیکن صوبے کے معاملات آگے بڑھانے کے لیے بالآخر وفاق کے ساتھ تو بیٹھنا ہوگا. کیا اس پر بھی وہ نہیں مانیں گے؟ دیکھیں، وفاق کا جو کردار ہے وہ ایک بڑے بھائی کا ہے اور آئینی کردار ہے. وہ اگر سیاست کے نظر وفاق کی جانب سے اس کا کردار کیا جائے گا تو وہ ریاست اور ایک صوبے کے عوام کے ساتھ وہ زیادتی ہوگی. اور اسی طرح اس صوبے کا اگر چیف ایگزیکٹو اپنے آئینی کردار کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو وہ بھی پھر نقصان عوام ہی کا ہوگا. تو لہٰذا بہتر بات یہی ہوگی کہ دونوں فریقین اپنے آئینی کردار اور سیاسی کردار میں وہ تفریق رکھے. اس کو ایک دوسرے کے جو اناد ہے، سیاسی اناد کی بینٹ اپنی آئینی اختیارات اور آئینی حیثیت کو ہرگز استعمال نہ کرے، ورنہ اس کا نتیجہ نہ وفاق کے حق میں درست نکل سکتا ہے نہ صوبے کے حق میں درست نکل سکتا ہے. آپ کے ایک صوبے میں بلوچستان میں ایک منظم وہاں پہ ایک تحریک جاری ہے جو ریاست کے خلاف سمجھی جاتی ہے. آپ دوسرے صوبے کو بھی جو دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے تو بہت آسانی ہوگی ان عناصر کے لیے کہ وہ متنفر کرے وفاق سے، ریاست سے، وہاں کے عوام کو. اور اس بات کو تو اب مریم آپ لوگ تسلیم کرے کہ ہمارا ہم خوش ہو یا ناراض ہو، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام نے بھاری اکثریت اور واضح اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. ان کی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو اگر آپ کو جمہوریت اور پارلیمانی نظام پہ کچھ نہ کچھ بھروسہ اگر آپ کا ہے تو پھر آپ کو علی امین گنڈاپور کی بات سننی ہوگی. ہاں، ان کو اپنے لہجے میں نرمی لانی ہوگی، ان کو پارلیمانی انداز اپنانا ہوگا، ان کو آئینی کردار نبھانا ہوگا، لیکن زیادہ رسپانسبلٹی ریاستی اداروں اور وفاق کی بنتی ہے کہ وہاں کے عوام جو پہلے سے آپ سے شکوہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسے میں علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں تو معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھائیں.